اب میں بریفلی جو یہ فلم کے اوپر دیکھیں، میں یہ بار بار سنتا ہوں کہ جی پاکستان کا سافٹ امیج ہمیں کرنا چاہیے. سافٹ امیج کا کیا مطلب ہے کہ سافٹ امیج کیا کہ ہم کیا ہیں کہ ہمیں سافٹ امیج لوگوں کو دینا چاہیے؟ یہ کیوں ہم کہتے ہیں ہمیں سافٹ امیج دینا چاہیے؟ اور کیا پاکستان کا سافٹ امیج آ جائے گا تو کوئی دنیا ہمیں بڑا اچھا اوپر سمجھے گی؟ ہمیں اس طرح کی غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ احساس کمتری ہے. جب ایک قوم کے اندر کانفیڈنس چلا جاتا ہے تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمیں کبھی سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ کریں گے. اگر مغرب چاہتی ہے کہ جی جو پچھلے جنرل مشرف کے دور میں جی انلائٹنڈ ماڈریشن، یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ لفظ سنا تھا، انلائٹنڈ ماڈریشن. کسی کو نہیں پتا کیا ہے انلائٹنڈ ماڈریشن. ساروں نے، زیادہ تر لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اگر جتنا ہم مغربی لوگوں کی طرح لگیں گے تو اتنا ہی ہم ماڈریٹ لگیں گے. تو لوگوں نے انگریزی بولنی شروع کر دی اور وہ انگریزی کپڑے، یعنی ساروں نے ویسٹرن کلوتھ پہننا شروع کر دیے، سب نے سوٹس پہن لیے، ہم ماڈریٹ ہو گئے. کیا یہ ہے ماڈریشن؟ سو یہ پلیز سمجھیں، یہ احساس کمتری جب آپ میں کانفیڈنس چلا جاتا ہے تب ایک قوم ایسی حرکتیں کرتی ہے. ہمیں صرف ایک امیج پروموٹ کرنا، ایک خوددار قوم جو اپنے پیر پہ کھڑی ہے، جس میں اپنے اندر کانفیڈنس ہے، جو بلیو کرتی ہے، اپنے فیوچر کے اندر بلیو کرتی ہے. وہ کسی کے اوپر ریلائی نہیں کرتی، کسی سے قرض یا بھیک نہیں مانگتی. تب دنیا عزت کرتی ہے. آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ عزت تو اس انسان کی ہوتی ہے جو خوددار ہوتا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، غریب سے غریب آدمی ہوگا جس میں غیرت اور خودداری ہوگی، آپ اس کی عزت کریں گے. امیر سے امیر آدمی بھی جھکا ہوا ہوگا، کوئی دنیا میں اس کی عزت نہیں کرتا. تو ہمیں جس طرف جانا ہے، ایک خوددار پاکستان کی طرف جانا ہے. اور پھر جو بڑی سوچ رکھنے والا ملک ہو. دیکھیں، قومیں وہ بڑھتی ہیں جو بڑی سوچ رکھتی ہے. انسان وہ بڑا ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے. جو سوچتا ہی تھوڑا سا ہے، چھوٹی اس کی ڈریمز ہی تھوڑی سی ہیں، تو وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا. کبھی اگر مثلا میں نے کرکٹر بننا ہے تو اگر میری ڈریم ہے کلب کرکٹر ہی بننے کی ہے تو میں وہی بنوں گا. جتنی میری ڈریم بڑی ہوگی اتنی میری ایسپریشنز ہوں گی، اتنے اوپر جاؤں گا. تو قوم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے دنیا کو خوش کرتے پہلے جی سافٹ امیج بتائیں جی ہم بھی بڑے. یہ ایسی پہلے ہم نے غلطی کی، کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت کی، ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی، ہمیں اس میں کبھی جانا ہی نہیں چاہیے تھا. پاکستان کا کیا تعلق تھا 9/11 کے ساتھ؟ ہم ان کی وجہ سے ان کو پریشر میں آ کے تو ہم ان کی جنگ میں شرکت کر گئے. جنگ میں شرکت کر کے کیا ہوا؟ پہلے ہم نے 80s کے اندر ان کی جنگ میں شرکت کر کے جہاد کو گلوریفائی کر دیا. مجاہدین وہ لوگ تھے جو کہ ہیروز تھے. رونلڈ ریگن نے مجاہدین کو کہا کہ وہ بڑے، ان کی امریکہ میں بلا کے خراج تحسین پیش کی ان کو. پھر جب 9/11 کے بعد آئے تو انہی لوگوں کو ہم نے ٹیررسٹ کہہ کے ان کے پیچھے، ان کے کہنے پہ ان کے پیچھے چلے گئے. تو ملک کو تو بہت ایک بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑنا تھا. تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم کیونکہ ہمیں وہ دہشت گرد کہنا شروع ہو گئے تو ہم اپنا سافٹ امیج کریں. ہمیں کبھی بھی، جب بھی آپ کسی کے پریشر میں آ کے غلط کسی اور کی جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور پھر اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سفر نہ کریں. کسی سے بھی آپ کسی کی جنگ میں شرکت کریں گے، ان سے کوئی بینیفٹس لے کے، اس کا نقصان ہوگا. وہ کہتے ہیں انگریزی میں ہے کہ there is no free lunch. جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایڈ ملے گی یا کچھ، اس کے پھر بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو ہم نے اپنے ماضی سے کیا سیکھا؟ ہم نے اپنے ملک کو مضبوط کرنا، اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنا. ہم نے اپنے قوم کو تیار کرنا کہ ہمیں ٹیکس جب تک نہیں دیں گے تو ملک اپنے لوگوں کو پڑھا نہیں سکے گا، اپنے علاج نہیں کروا سکے گا، اپنی انفراسٹرکچر نہیں ٹھیک کر سکے گا. تو قوم نے ٹیکس دینے ہیں. کسی کے اوپر ہاتھ نہ پھیلائے کسی کے سامنے. جیسے جیسے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا رہے گا. میں آج آپ کے سامنے ایک وہ آدمی جس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے، جو پوٹینشل پاکستان میں ہے، شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہے جس میں اتنا پوٹینشل ہے. اللہ نے سب کچھ دیا اس ملک کو. ہم انڈر سیل کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہم اپنے اندر بلیو نہیں کرتے کہ جی کوئی اور آ کے ہمیں اوپر لے جائے گا. یہی قوم
जिस दिन हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम दुनिया की किसी भी कौम का मुकाबला कर सकते हैं, ये कौम ऊपर उठ जाएगी। सब कुछ है यहां, कोई चीज, किसी चीज की कमी अल्लाह ने नहीं दी। लेकिन जब हमारी सोच ही ये हो कि हमने, जब तक हमें बाहर से कोई हमारे सॉफ्ट इमेज की वजह से कोई लोन्स नहीं दे देंगे या कुछ नहीं कर देंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक कौम आगे नहीं बढ़ेगी। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री मैंने थोड़ी देखी, बिल्कुल इस तरह की आपको डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए। मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, हम पूरी मदद करेंगे उनको प्रमोट करने के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं, फिल्म्स बनाएं, क्योंकि इस मुल्क में अल्लाह ने टैलेंट दिया है। क्योंकि मुझे तो हिंदुस्तान से हमारे यहाँ मुझे तो तब याद है जब हमारा जो टीवी होता था सारे हिंदुस्तान में देखा जाता था, पीटीवी सारे हिंदुस्तान में देखा जाता था, हमें तो तब भी याद है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री अच्छी भली चल रही थी, पीछे रह गई। पीछे मेरे ख्याल में बहुत बड़ी वजह यह थी कि वो कॉपी करना शुरू कर दी हिंदुस्तान की फिल्में। देखिए, वैल्यू सिर्फ ओरिजिनल की होती है, कॉपी की कोई वैल्यू नहीं होती। लोग तो वो आगे बढ़ते हैं जो अपना रास्ता निकालते हैं। आप कॉपी तो अच्छी कॉपी बन जाएंगे, अच्छे से अच्छी आप पिकासो की कॉपी कर लें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू सिर्फ ओरिजिनल की है। तो हमने अपने बजाय अपनी ओरिजिनल थिंकिंग करने के चीप हिंदुस्तान की कॉपीज शुरू होगी, खुद ही अपनी फिल्म को नीचे ले आए। लेकिन जो हमारा पीटीवी था बड़े हाई स्टैंडर्ड का था। फिर जो हमारे यहाँ परफॉर्मेंस मैंने देखे, जबरदस्त, कोई मुकाबला नहीं करता था नुसरत फतेह अली खान का। और हमारे जो यहाँ के यूथ, बहुत टैलेंट है यहाँ। आतिफ हमारा बैठा हुआ है, इसका कोई वहां मुकाबला नहीं करते, टैलेंट है हमारे लोगों में। हम क्रिकेट में, हम हिंदुस्तान 7 गुना बड़ा मुल्क था। मैंने हिंदुस्तान के खिलाफ 24 वनडे मैच कैप्टन किए होंगे, 19 जीते हम, 1 वोट आया था। तो यानी हम उनसे हमेशा बेहतर थे। छोटा मुल्क था, लेकिन जब तक मुल्क के अंदर कॉन्फिडेंस था, हर फील्ड में हम एक्सेल करते थे। तो ये याद रखें कि इस मुल्क में अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब क्रिमिनल्स आके मुल्क के ऊपर सरबराह बन जाए तो वो कोई मुल्क नहीं तरक्की कर सकता। एक फैक्ट्री के ऊपर आप चोर को बैठा दे, फैक्ट्री बैठ जाएगी आपकी, मुल्क कैसे नहीं बैठेगा। सो इसलिए कॉन्फिडेंस रखें अपने आप में। हमारे में सब कुछ है, हमारे में टैलेंट है। और अगर आपने सही टैलेंट देखना है पाकिस्तानियों का, तो बाहर जाके देखें, पाकिस्तान से बाहर ऐसा टैलेंटेड पाकिस्तानी बैठा है। हर फील्ड के अंदर लोग एक्सेल करते हैं। सिर्फ हमने अपने मुल्क का सिस्टम ठीक करना है जो अलाउ करे मेरिट को ऊपर आने के लिए। तो वो सिस्टम थोड़ा टाइम लगता है। लोग कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए कि जी अभी चेंज नहीं आया, ये बुरा है। एक सिस्टम, जब एक पुरानी आदतें पड़ जाए, थोड़ा टाइम लगता है वो चेंज, माइंडसेट चेंज होने में। लेकिन ये मुतमईन हो जाए सब कि ये मुल्क के अंदर जो अल्लाह ने दिया है, ये खास अल्लाह का मुल्क है। इस पे जो टूरिज्म में पोटेंशियल है, जो इसकी जमीन अल्लाह ने जरखेज दी है, जो इसमें वैरायटी दी है, जो डाइवर्सिटी दी है, ये शायद ही किसी आपको दुनिया में मुल्क में बने। जो कॉन्डे नास्ट ने, जब जो लीडिंग मैगजीन है, उन्होंने कहा जो लीडिंग दुनिया का जो आगे जाके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो पाकिस्तान की उन्होंने बात की। तो वो ऐसे नहीं लिखते।